قرآن مجید میں سورہ شعراء میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی نہ بیٹیاں دیتا ہے نہ بیٹے دیتا ہے، اور وہ بڑے علم والا اور قدرت والا ہے۔ قریش مکہ جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کے اندر ایک بری عادت یہ پائی جاتی تھی آپ علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس کی بہت سی لاجکس دی جاتی تھی۔ ایک تو لاجک یہ دی جاتی تھی کہ یہ ہمارے لیے ذلت کا باعث بنتا ہے، یہ ہمارے لیے بے عزتی کا باعث بنتا ہے، اس لیے ہم انہیں دفن کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ دوسرا وہ سمجھتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، یعنی وہ مؤنث ہیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ اس لیے انہیں قتل کر دیتے تھے کہ یہ بیٹیاں اللہ کے پاس جانی چاہیے۔ تو بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا، وہ اس عقیدے کی بنیاد پر اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ بیٹیاں اللہ کے پاس چلی جائیں۔ تو بہرحال وہ اپنی ذلت سمجھتے تھے، جو بھی سمجھتے تھے۔ سورہ نحل میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب ان کے ہاں انہیں خبر دی جاتی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ غصے سے سیاہ ہو جاتا تھا، ان کا چہرہ کا رنگ بدل جاتا تھا، اور وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے ذلت سے، اور وہ اندر ہی اندر ایگنی فیل کرتے تھے، اذیت فیل کرتے تھے، اندر ہی اندر گھٹتے رہتے تھے۔ تو وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بعض تو ولادت سے قبل کئی دن قبل چھپ جایا کرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی یا بیٹا۔ اگر انہیں بتایا جاتا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ پھر تو بڑے خوش ہو جاتے اور انہیں مبارکیں دی جاتی، اور جب بیٹی پیدا ہوتی تو پھر وہ سامنے ہی نہ آتے کہ یہ ہمارے لیے باعث رسوائی اور باعث ذلت ہے۔ تو آج کے دور میں بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹیوں کے ساتھ کئی واقعات ایسے آتے ہیں کہ ان کا مرڈر کر دیا جاتا ہے، چھوٹی بچیوں کا۔ کتنی بڑی درندگی اور یہ وحشت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العزت نے جسے 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں دی، اور اس نے ان کی پرورش کی، انہیں براٹ اپ کیا، اور ان کی تعلیم و تربیت کا خیال کیا، اور ان کے اچھے گھر میں شادی کی، ان کی پرورش کی، تو اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 بیٹیاں ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا، جس کی 1 ہو وہ بھی جائے گا، یعنی یہ سب کے لیے ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود 4 بیٹیاں تھیں جن سے آپ علیہ السلام پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل آگے چلی۔ تو یہ بڑی رحمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے۔ اللہ بھی قرآن میں فرما رہے ہیں یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے گفٹ میں بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ رب آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک بھی دیتے ہیں، مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ باہر لوگ مبارک دیتے ہیں اور نہ خود وہ چاہتا ہے کہ مجھے مبارک دی جائے۔ وہ چپکے سے بس اگر کوئی مبارک دے گا تو سر ہلا دے گا ایسے۔ تو ایسا رویہ روا نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب وہ جو بچی جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ جو چھوٹی بچی ہوگی اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس گناہ میں قتل کیا گیا تھا، کس جرم میں قتل، وہ خود وہ سوال کرے گی کہ اسے کس گناہ میں جو ہے نا قتل کیا گیا تھا۔ تو اس دن اللہ رب العزت کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور یہ جو رویہ روا رکھا جاتا ہے بچیوں کے ساتھ، اور دوسرا کہ انہیں کھلانا پڑے گا، پلانا پڑے گا، ان پر خرچہ کرنا پڑے گا، تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن جیسا رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے گا، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، چونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہ علیم قدیر، اللہ کو علم ہے کہ کسے بیٹیاں دینی ہیں، کسے بیٹے دینے ہیں، کسے دونوں دینے ہیں، کسے اسٹیلر کر دینا ہے، بانچ کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں دینا۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ قدیر ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے دونوں دے دے، جسے چاہے کوئی بھی نہ دے۔